السلام علیکم۔ میں پرویز اختر ہاشمی ندوی۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، حالات آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اب دیکھیں، غور کریں یہ حالات کیوں آئے۔ کبھی تو آزمائش ہوتی ہے تو کبھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز کے دو وجہ ہو سکتے ہیں، ایک ہی وجہ ہو سکتے ہیں، لیکن طریقہ علاج الگ الگ ہوتا ہے۔ تو عقل مند اور اگر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ قوم آفت سے، مصیبت سے، تباہی سے بچ جائے اور ترقی کے راہ پر گامزن ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وجوہات اور ریزنز اور کیوں ہوئے پس منظر اور نتائج پر غور کرے، انجام پر غور کرے، تمام چیزوں پر آگا پیچھا دیکھے، غور کرے، پھر اور اسی کے مطابق غلطیاں دیکھے، کمیاں دیکھے، کیوں ہوئی، ہر چیز کو دیکھے، کہاں بھول ہوا، کہاں چوک ہوئی، ہر چیز کو دیکھے اور پھر اپنی غلطیوں کو، بھول چوک کو دور کرے اور اسی اعتبار سے تیاری کرے۔ یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں، دیکھیے کتنے خطرناک۔ ابھی دلی میں جو کچھ فساد ہوا، ظاہر سی بات ہے جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جو باطل لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا چاہیے، ضرور اٹھانا چاہیے، کیونکہ ظلم اگر ہو، خاموشی بھی ظلم ہے۔ آدمی جتنا کر سکے، دامے درہمے قدمے زبانی طور سے جیسا بھی ہو سکے، آدمی جس کے بس میں جو ہے اس اعتبار سے اس کو آواز اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دلی، یہ کچھ خبیث اور غلط فطرت نیچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بات جاننی چاہیے انسان کو کہ ہر چیز میں دو چیز ہوتی ہے۔ there are two aspects in all things۔ ہر چیز میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا، ایک غلط ایک صحیح۔ وہ چاہے جو بھی چیز ہو، انسان ہو، جن ہو، بھوت ہو، پریت ہو، یا زمین ہو، آسمان ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، مس یوز، یوز، گڈ یوز، بیڈ بیہیویئر، گڈ بیہیویئر، ہر چیز میں دو چیز ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے طریقہ علاج سب کا الگ الگ ہے۔ ایک چیز کے دو، ایک ہی ریزنس ہو سکتے ہیں، لیکن طریقہ علاج الگ الگ سب کا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو ریئلٹیز ہیں، ہر چیز کی ریئلٹی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ کیسے ہمیں حاصل ہوں گی؟ معرفت بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو جو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون، اس کی تفسیر مفسرین حضرات لیعرفون سے کرتے ہیں، یعنی معرفت سے۔ تو معرفت کسی بھی چیز کی ریئلٹی اور اس کی امپورٹینس کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تہہ تک، گہرائی تک پہنچنے کے لیے، اور کنڈیشن اور پرابلمس کا سلیوشن نکالنے کے لیے اور قابو پانے کے لیے۔ تو آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر چیز کو اچھی طریقے سے جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تب جا کر کے کسی بھی چیز پہ انگلی اٹھانا چاہیے، زبان کھولنا چاہیے اور نظر اس پر گڑانا چاہیے۔ بہت ہی سوچ سمجھ کر، ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو حکمت ہے، جو سوچ ہے، جو تدبر اور تفکر ہیں، اس اعتبار سے کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ بس ایک جذبات ہے، ایک ایموشن ہے اور بھاونا ہے، جس کے کیا کہتے ہیں ہم، جس کے بہہ جاتے ہیں ہم جس پر۔ تو یہ بہنے والے تو بہتے ہی رہتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، اور وہ استقامت ان کے اندر نہیں رہتی ہے۔ استقامت اور دائمی کامیابی کب ملتی ہے؟ جب انسان سوچ سمجھ سے ہر کام کرتا ہے، تب کوئی بھی قدم بڑھانے سے پہلے، کوئی لفظ بولنے سے پہلے جب سوچتا ہے، تب اس کے ایفیکٹ کیا ہوں گے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا فرجام کیا ہوگا، آدمی اس چیز پر غور کرے تب۔ یہ جو حالات ہیں، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا جان رہی ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا، کون لوگ اس کے پیچھے کار فرما ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ یہ جو چہرے ہیں، ایسے ظالم، ایسے جو شر پسند عناصر ہیں، تو
جو اپنے چہروں پر نقاب اور پردہ ڈال رکھے ہیں، اندر سے ایک دم برے ہیں، وہ دیش دروہی ہیں، دیش کو توڑنے والی ان کی پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رولز کی. ایسے لوگوں کو تو ہمیں بالکل اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف کھلم کھلا بولا جائے اور دنیا والوں کے سامنے ان کا چہرہ سامنے لایا جائے. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کس قدر مطلب جب ساری چیزیں سامنے ہیں، دلی کے اندر جو کچھ بھی ہوا سب باتیں سامنے ہیں، حالات ویڈیو سامنے ہر چیز کی آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے ذرا کارروائی کس حد تک ہے. ذرا دیکھیے ایک طرفہ کارروائی، اور جانے نقصانات دونوں طرف کے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور یہ ہندو مسلم لڑائی ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ بس ایک تو سازش ہے، سازش ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. کیونکہ بھائی پروٹیسٹ آرٹیکل 19 کے اکارڈنگ بالکل آپ کر سکتے ہیں شانتی پوروک، اور یہ ہو رہا تھا امن و شانتی سے، لیکن ظاہر سی بات ہے بھڑکیلا بیان، بھڑکاؤ بیان دینے کی وجہ سے کیا ہنگامہ ہوا اور اس بندے کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اور ذرا دیکھیے جس جج نے دلی ہائی کورٹ کے جج نے پھٹکار لگایا اور دھمکی بھرانا انداز میں کہا کارروائی سخت کی جائے گی، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا. بتائیے یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہ ملک پیار کا ملک تھا، امن و شانتی کا ملک تھا، لیکن ذرا دیکھیے یہ نفرت اور دشمنی اور فساد اور جنگ اور لڑائی جھگڑا اور خون خچر کا یہ دیش ملک بن گیا. یہ دیش کدھر جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہاں پر انسانیت ہی نہیں ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوجھ بوجھ والے جو لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں، سوچیں اور اس ملک پر آنچ نہ آنے دیں. یہ دھرتی جہاں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ پیارا ہمارا وطن ہے، یہ ہماری پیاری جگہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے. تو ہمارا گھر گندا ہو، ہمارے گھر میں جھگڑا ہو اور یہاں خون خرابہ ہو، یہ ہمیں ہر بدھیمان اور عقل مند انٹلیکچوئل لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے. اور جو بھی سرپسند عناصر ہیں ایسے فساد مچاتے ہیں اور بالکل ملک کے خلاف کھڑے ہیں، ملک کو توڑنے والے کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف بالکل اب ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو حالات ہیں اس میں بہت سارے اسباق ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے. یہ قوم بھی بڑی عجب قوم ہے، بڑی عجیب حال ہے، بڑی عجیب صورتحال اس قوم کی. سب سے پہلے تو اس قوم کو یہ کرنا چاہیے، یہ قوم بہل جاتی ہے، بہک جاتی ہے، اور یہ دوسرا کوئی آ کر کے تھوڑا پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، تھوڑا اس کے تئیں بولتا ہے، اتنے بولتا ہے، تو یہ قوم ایک دم بالکل اس کو اپنا سمجھ لیجیے کہ مجازی خدا سمجھنے لگتی ہے اور پورا بھروسہ کرنے لگتی ہے قوم. اب تو ہمارا ایک مسیحا مل گیا، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، خود کچھ کرنا بھول جاتی ہے، اب بالکل اسی کے سہارے یہ قوم بیٹھ جاتی ہے. جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.